السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین و سامعین، آپ مفتی محمود شفیق یوٹیوب چینل کو دیکھ رہے ہیں۔ معزز ناظرین، انسان کے اعمال میں سے بعض اعمال ایسے ہوتے ہیں جو اس کی زندگی کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ وہ اعمال ایسے ہوتے ہیں جو رب العالمین کی نظر سے انسان کو گرا دیتے ہیں، پست کر دیتے ہیں، ہلکا کر دیتے ہیں۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میاں، اللہ والا بننا تو بڑی بات ہے، عالم بننا، عابد بننا، فقیہ بننا، خدا کا برگزیدہ انسان بننا بڑی بات ہے۔ میاں صرف یہ کام ہی کر لو، صرف یہ چیز ہی کر لو کہ تم انسان بن جاؤ۔ اور بعض دفعہ فرماتے تھے کہ انسانیت بھی بڑی بات ہے، مسلمان بننا بڑی بات ہے۔ تم ایسے بن جاؤ کہ بس تمہارے سے کسی کو تکلیف نہ ملے، تم سے کسی کو پریشانی نہ ہو، کوئی تمہاری وجہ سے ناراض نہ ہو، بس اتنا تو کر لو نا۔ امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ جانور جو ہے وہ کچھ ایسے ہوتے ہیں، کچھ جانور جو انسان کے لیے سراسر فائدہ ہے، انسان ان سے ہمیشہ فائدہ حاصل کرتا ہے، ان کی کھال کو استعمال کرتا ہے، ان کے دودھ کو استعمال کرتا ہے، ان جانوروں کا گوشت کھانے کے لائق ہوتا ہے، جیسے گائے ہو گیا، بھینس ہو گیا، بکری ہو گیا۔ وہ فرماتے تھے کہ بعض جانور ایسے ہیں جو سراسر انسان کے لیے نقصان دہ ہیں، جیسے شیر ہے، چیتا ہے۔ اور فرماتے تھے کہ بعض جانور ایسے ہیں جو نہ انسان کے لیے فائدہ ہے، نہ انسان کے لیے نقصان ہے۔ اور فرمایا گیا انسان کاش تو یا تو چاہیے تو یہ کہ پہلی صف میں کھڑا ہو جا، لوگوں کے لیے نفع مند بن جا، تیری ذات سے، تیرے جسم سے، تیری صلاحیتوں سے، تیرے قول سے، تیرے فعل سے، تیرے عمل سے مخلوق خدا کو نفع پہنچے، لوگوں کو نفع پہنچے، لوگوں کو فائدہ پہنچے۔ فرمایا اگر ایسا نہیں بن سکتا، کم از کم اس صف میں تو شامل ہو جا کہ تیرے سے کسی کو نقصان نہ پہنچے، کسی آدمی کو تیرے سے تکلیف نہ ملے، کوئی بندہ اللہ کے دربار میں تیری شکایت لے کر نہ جائے کہ اے باری تعالیٰ، مجھے اس شخص سے بڑی تکلیف رہی ہے، اس شخص نے مجھے بڑا ستایا ہے، اس شخص نے میرے ساتھ ناانصافی کی ہے، کبھی ایسی شکایت نہ جائے۔ یہ فرمایا انسان کبھی اس صف میں چلا جائے، اس بات میں چلا جائے۔ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ انسان کے بعض اعمال انسان کو اللہ کی نظر میں ذلیل و رسوا کر دیتے ہیں، اللہ کی نظر کے اندر بعض اعمال انسان کو گرا دیتے ہیں، انسان کی اوقات، اس کی حیثیت کو، اس کے مقام و مرتبے کو اللہ کی نظر کے اندر گرا دیا جاتا ہے۔ انہی اعمال میں سے ایک اہم ترین قباحت والی صفت انسان کے اندر ہے، وہ ہے غصے والی صفت۔ غصہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ اگر غصے کی صفت کو انسان کنٹرول کر لے تو بڑے مقام اور مرتبے کو پا سکتا ہے۔ اگر غصے والی صفت انسان کے اندر ہو جائے یا انسان کے اندر رہے موجود، تو یہ غصے کی جو صفت ہے وہ انسان کو کبھی بھی پروردگار عالم کا مقرب نہیں بنائے گی، وہ اللہ کا مقرب کبھی نہیں بناتی۔ غصے والی صفات جس شخص کے اندر ہو، اللہ ایسے آدمی کو نہ پسند کرتا، رب العالمین اس کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ کے رسول کے دو عظیم الشان صحابی، دو جلیل القدر صحابی، سیدنا ابو ذر غفاری، سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ، ان دونوں کے درمیان کسی معاملے میں جب خلش ہو گئی، بات تو میں پر پہنچی، ناراضی کا اظہار ہوا، غصے ہوئے۔ سیدنا ابو ذر غفاری نے حضرت بلال کو فرمایا یا ابن اسود، یہ لفظ ادا کیا، اے کالی کلوٹی عورت کے بیٹے۔ اب حضرت بلال حبشہ سے تھے تو رنگت کالی تھی، حضرت ابو ذر غفاری نے یہ طعنہ دیا سیدنا بلال کو۔ اب یہ بات کسی طریقے سے فخر دو عالم، امام الانبیاء، سرکار دو عالم، رحمت اللہ عالمین پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچی۔ آپ نے جب یہ بات سنی، بڑا ناراضی کا اظہار فرمایا اور ابو ذر کو فرمایا انک امرؤ فیک جاہلیہ، اے ابو ذر، آپ میں تو جاہلیت باقی ہے۔ اعینتہ بامی، آپ نے بلال کو اس کی والدہ کی وجہ سے طعنہ دیا، آپ کے اندر جاہلیت والی صفات ہے، جاہلیت والی باتیں ہیں آپ کے اندر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ابو ذر غفاری معمولی آدمی نہیں تھے، معمولی صحابہ نہیں تھے، زاہد صحابی تھے، فقر و فاقہ والے۔ غصہ آ گیا، بات نکل گئی۔ اللہ کے رسول نے جب یہ بات بیان کی تو ابو ذر کا سارا غصہ چلا گیا، سارا غصہ ختم ہو گیا۔ ابو ذر کا غصہ کا مر گیا، اب تو نفس ہی مر گیا۔ مسجد نبوی کے دروازے پہ آ کے باہر لیٹ گئے، کہنے لگے اب تو ابو ذر اس وقت اٹھے گا کہ جب بلال
اس کی گردن پہ اپنا پاؤں رکھیں گے. ادھر جب سیدنا بلال کو پتہ چلا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے حیران ہوئے. انہیں بھی پتا تھا نا کہ ابو ذر کوئی عام آدمی تو ہے نہیں, ابو ذر کوئی عام صحابی تو ہے نہیں, جلیل القدر مرتبے والے صحابی تھے, کہ کیسے میں ان کی گردن پہ پاؤں رکھوں. صحابہ نے فرمایا اے ابو ذر آپ نے معافی مانگی بس معاملہ ختم ہو گیا؟ نہیں. فرمانے لگے نہیں, اب ایسا نہیں ہو, اب تو بلال کو وہ عزت اور مقام ملے گا جس کا وہ مستحق ہے. بلال ابو ذر کی گردن کو پاؤں سے لتاڑے گا, ابو ذر کو خاک چٹوائے گا, تبھی ابو ذر سمجھے گا کہ ابو ذر کو معاف کیا گیا. بلاخر سیدنا بلال نے اپنے دل پر پتھر رکھ کے حضرت ابو ذر غفاری کی گردن پہ پاؤں رکھا, تبھی وہ وہاں اس مٹی سے اٹھے. یہ اس ایک صفت جو غصے والی تھی اس کا علاج تھا. یہ اپنے آپ کو حقیر بنا دیا, کمزور بنا دیا. اور ایسی صفت تھی کہ اللہ کے رسول نے اتنا سخت جملہ اس کے لیے فرمایا, ابو ذر آپ میں جاہلیت والی باتیں موجود ہیں, فی کا جاہلیہ, جاہلیت کی صفات خصوصیات آپ کے اندر موجود ہیں. یاد رکھیں بھائیو دوستو بزرگو, یہ ایک ایسا عمل ہے جو انسان کو اللہ سے دور کر دیتا ہے. اللہ کا قرب اس عمل سے ختم ہو جاتا ہے. اگر کسی شخص کے اندر غصے کی کیفیات صفات ہیں اور وہ وظائف کرتا ہے, تسبیحات پڑھتا ہے, اللہ کا قرب پانا چاہتا ہے, یاد رکھیں اس غصے والی صفت کے ساتھ پروردگار عالم کا قرب کبھی میچ ہی نہیں ہوتا. اللہ کا قرب کبھی نہیں ملتا, رضا نہیں ملتی, اللہ راضی نہیں ہوتے. اس کی رضا اس وقت ملے گی, اس کا قرب اس وقت ملے گا, اس کی لطف و عنایت اس وقت ملے گی, وہ متوجہ اس وقت ہوگا جب انسان کے اندر سے یہ بری صفت نکل جائے, یہ قبیح اور ملعون صفت اس کے اندر سے نکل جائے, تبھی اللہ کا قرب انسان کو ملے گا. دعا کریں کہ پروردگار عالم ہمیں رذائل سے محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.